تو یہ مغفرت کی شرطیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ مردوں کا اور عورتوں کا الگ الگ تذکرہ کیا، کسی کو شبہ نہ رہے۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلم کا لفظ بنا ہے اسلام سے۔ اسلام کے معنی ہے دینا، سپرد کرنا۔ ایک دکاندار ہے، وہ سامان بیچتا ہے۔ فرض کر لیجئے اس کی کراکری کی دکان ہے، ایک گاہک آیا، اس نے پوچھا بھئی یہ گلاس کتنے کا ہے؟ اس نے قیمت بتلائی، ٹھیک ہے یہ آپ مجھے دے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ قیمت مجھے دے دیں۔ قیمت لیا تو اب اس کا کام ہے گلاس دے، اگر وہ قیمت لے کے رکھ لے، وہ گلاس اٹھا کر الماری میں رکھ دے۔ بھئی آپ نے گلاس مجھے نہیں دیا، میں آپ کو کیوں دوں؟ میں ہول سیل مارکیٹ سے خرید کر لایا تھا، میرے پاس اس کا بل ہے، یہ میرا ہے، میں آپ کو کیوں دوں؟ بھئی ٹھیک ہے آپ کہیں سے بھی خرید کے لائے ہوں، جب آپ نے اس کی قیمت لے لی تو اب آپ کو یہ گلاس میرے حوالے کرنا ہے، اب آپ کا نہیں رہا میرا ہے۔ نہ دینا یہ ظلم ہے یا اس کا مانگنا ظلم ہے؟ ہم اپنی زندگی کہیں سے خرید کے نہیں لائے، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ایک دکاندار تو اپنا سامان کہیں سے خرید کر لاتا ہے، ہم اپنی زندگی کہیں سے خرید کر نہیں لائے، ہماری زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے۔ لیکن پھر اللہ کہتے ہیں اب اپنی زندگی کا ہم سے سودا کرو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تمہیں جنت چاہیے تو اللہ سے سودا کرو، اپنی جان اور اپنا مال کا۔ جب ہم نے اللہ سے سودا کر لیا، اللہ ہمیں جنت چاہیے، تو اللہ کہتے ہیں اب اپنا سب کچھ میرے حوالے کرو۔ یہ جو حوالے کرنے کا عمل ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں الاسلام۔ اگر اس کو خالص عربی میں کہا جائے کہ میں نے گلاس دے دیا تو کہیں گے اسلمت الکاس واستسلمت القیمہ واستسلمت الثمن، میں نے پیسے اس سے لے لیے۔ استسلام کہتے ہیں لینے کو، اور اسلام کہتے ہیں دینے کو۔ ہم مسلمان ہیں نا، یہ مسلمان تو بگڑا ہوا لفظ ہے، جیسے ہم بگڑے ہوئے ہیں ایسے ہمارا نام بھی بگڑا ہوا ہے۔ اصل لفظ تو ہے مسلم۔ مسلم کے معنی ہے وہ جس نے اپنے کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب جب ہم نے اپنے کو مکمل حوالے کر دیا تو ایسا نہیں کہ اللہ فوراً ہماری جان لے لیں، چلو تم مر گئے، اللہ ہمارا مال لے لیں، سب تمہارے پاس کچھ نہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں نہیں، رہے گا تمہارے پاس، رہے گا تمہارے پاس۔ اب تم کو یہ سب کچھ میری مرضی سے استعمال کرنا ہے۔ یہ معنی ہے انسان کے خلیفۃ اللہ ہونے کے، کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے۔ استعمال ہمیں کرنا ہے، اور استعمال کرنا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ خلیفہ کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ہر کام اپنے بڑے کی منشا کے مطابق کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کہا گیا کہ یہ لشکر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا اور حضرت زید کو جس کا امیر بنایا تھا، آپ اس لشکر کو روک لیجئے، ابھی مدینے کو حفاظت کی شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں، اللہ کے رسول نے جو لشکر روانہ فرمایا تھا میں اسے کسی قیمت پر نہیں روک سکتا۔ تو پھر امیر بدل دیجئے، بہت چھوٹی عمر کے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں امیر بھی نہیں بدل سکتا۔ اللہ کے رسول نے جس کو امیر بنایا تھا، حضرت ابوبکر نے فرمایا تو فیصلہ کون کر رہا ہے؟ حضرت ابوبکر، اور کس کی منشا کے مطابق کر رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق۔ حضرت ابوبکر نے اپنے پہلے فیصلے کے ذریعے امت کو سمجھا دیا کہ خلافت کے کیا معنی ہے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اپنے اختیار سے اس کا حکم نافذ کرے جس نے اس کو خلیفہ بنایا۔ تو انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، یہ بات تو بار بار سنی گئی ہوگی کہ انسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ تو اللہ کے خلیفہ ہونے کا کیا مطلب؟ کہ جب ہم مسلم ہیں، ہم نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا، تو اب اللہ کہتے ہیں رہے گا تمہارے پاس، جان بھی تمہارے پاس رہے گی جب تک ہم رکھنا چاہیں گے، مال بھی تمہارے پاس رہے گا، سارے مواقع ہوں گے، لیکن تمہیں کرنا ہے ہماری منشا کے مطابق۔ جب تک یہ عمل نہ ہو اس وقت تک
کسی عمل کا اجر نہیں ملتا اللہ کے ہاں، گویا اکاؤنٹ ہی اوپن نہیں ہوتا جب تک یہ عمل نہ ہو، جب تک انسان اپنے آپ کو پورے شعور کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ اللہ کے حوالے نہ کر دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے کامل اخلاص کے ساتھ اپنے کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیا، مرد ہو یا عورت، اس کو اس کے اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ جب تک مکمل اپنے کو حوالے نہیں کیا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے یہاں اکاؤنٹ ہی نہیں کھلتا، کسی عمل کا بدلہ نہیں ملتا ہے، یہ صرف دکھاوا ہوتا ہے، بس دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے اپنے کو مکمل اللہ کے حوالے کرنا۔ اللہ کرے کہ آج ہم میں سے ہر ایک، ہر مرد، ہر عورت یہ نیت کر کے اٹھیں کہ اب ہم اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ان المسلمین والمسلمات، وہ مرد جنہوں نے اپنے کو 100% اللہ کے سپرد کر دیا، اور وہ عورتیں جنہوں نے اپنے کو 100% اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب جب تم نے اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا تو اس کے دو نتائج نکلنے چاہیے، ایک کا تعلق اندر سے ہے، ایک کا تعلق باہر سے۔ اندر سے تمہارے دل کا حال درست ہونا چاہیے، تمہارے دل کا یقین درست ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارے مالک ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں، فاعل حقیقی اللہ ہے۔ ساری دنیا مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ بچانا چاہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ساری دنیا مل کر کے مجھے فائدہ دینا چاہے، اللہ نقصان پہنچانا چاہے، میرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ایمان، وہ ایمانیات جن کا تذکرہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر۔ اللہ کا یقین، نبیوں کا یقین، کتابوں کا یقین، آخرت کا یقین، تقدیر کا یقین کہ جو ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ تو اندر کا معاملہ درست ہونا چاہیے، اور باہر کا معاملہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق بننا چاہیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق بننا چاہیے، جس کو کہتے ہیں اطاعت۔ تو جب کسی نے یہ نیت کر لی کہ میں نے اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیا، تو اس کی زندگی میں فوراً یہ دو تبدیلیاں آنی چاہیے، اندر کا حال بھی درست ہونا چاہیے، باہر کی زندگی بھی درست ہونی چاہیے۔ تو پہلے اندر کے حال کا تذکرہ کیا، فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، اور وہ مرد جن کے اندر ایمان ہے اور وہ عورتیں جن کے اندر ایمان ہے۔ پھر باہر کا تذکرہ ہوا والقانتین والقانتات، اور وہ مرد جو فرمانبردار ہیں اور وہ عورتیں جو فرمانبردار ہیں، جنہوں نے صرف زبان سے نہیں کہا کہ ہم نے اپنے کو اللہ کے سپرد کیا، پھر کہنا بھی مانتے ہیں۔ اور فرمانبرداری کا عملی اظہار کیسے ہوتا ہے؟ والصادقین والصادقات، وہ مرد جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور وہ عورتیں جو ہمیشہ سچ بولتی ہیں۔ ہر جھوٹ سے اللہ حفاظت فرمائے، ہر جھوٹ پر اللہ کی لعنت آتی ہے، فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، مرد عورتیں دونوں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کسی انسان کی زندگی میں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی زبان سے تو کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اس نے زبان سے اقرار کیا کہ میرا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور عملاً وہ دکان کو معبود سمجھ رہا ہے، اپنی جاب کو معبود سمجھ رہا ہے، اپنے بڑوں کو معبود سمجھ رہا ہے۔ تو صاحب یہ بزنس کا وقت ہے، اس وقت دکان چھوڑ کر کے میں مسجد چلا جاؤں گا، نماز پڑھنے چلا جاؤں گا، تو میرے گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ تو اس نے معبود کس کو مانا؟ اس نے رب کس کو مانا؟ اللہ کو مانا یا دکان کو مانا؟ اور صاحب فلاں کام کروں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ زبان سے کہا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول کے آنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے فرمایا رسول اس لیے آتے ہیں کہ ان کا کہنا مانا جائے۔ اور آدمی کہتا ہے اب اس زمانے میں تو سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا سکتی، زمانہ بہت بدل گیا ہے۔
یعنی زمانہ بدل گیا ہے تو اب رسول کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ہم زبان سے کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر تعویلیں کریں اور زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں. اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں. اب ہم اپنا جائزہ لیں، مرد بھی اپنا جائزہ لیں، عورتیں بھی اپنا جائزہ لیں. روز آنا صبح سے شام تک یہ جھوٹ کتنی مرتبہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں. کہاں کہاں ہم یہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ ہم کو سچا بناتے ہیں. اللہ ہمارے کلمے کو سچا بناتے ہیں. کوشش تو اس کی ہو نا کہ ہم تو ہر کام سنت کے مطابق کریں گے. تمنا اس کی ہو. جو رکاوٹیں ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ ان رکاوٹوں کو دور کریں. ہمیں حضور کے سوا کسی اور کا نہ چہرہ اچھا لگے، نہ کسی اور کا لباس اچھا لگے، نہ کسی اور کا کوئی طریقہ اچھا لگے. ہمیں تو صرف حضور کا اچھا لگے. کہیں کوئی مجبوری ہو تو ہمارے دل میں ملال ہو کہ کیا بتلائے یہ مجبوری ہے، ورنہ مجھے تو بالکل پسند نہیں. والصابرین والصابرات. اور چونکہ دنیا دارالامتحان ہے تو یہاں بہت سستے سستے میں جنت نہیں مل جاتی. جب انسان یہ فیصلہ کرے گا تو شیطان تو مقابلہ کرے گا نا کہ اچھا یہ میرا دشمن ہو گیا، یہ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے. اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا. آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، تو پھر ذرا جمنا پڑے گا، ذرا مضبوط فیصلہ کرنا پڑے گا. صبر کہتے ہیں جمنے کو. صبر مار کھا کے چپ رہنے کو نہیں کہتے ہیں. ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ مار کھائے اور چپ رہے. کسی نے گالی دیا کوئی جواب نہیں دیا. ہاں یہ بھی صبر کا ایک حصہ ہے. اصل میں صبر کہتے ہیں جمنے کو. بے مقصد مار کھا کے چپ رہنے کو صبر نہیں کہتے، اس کو بزدلی کہتے ہیں، اس کو جبن کہتے ہیں. با مقصد خاموش رہنے کو. مجھے تو دین پر عمل کرنا ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرو. تم گالی دو، تم ستاؤ، تم پریشان کرو، تم مارو، تم پیٹو، کچھ بھی کرو، میں سب کچھ برداشت کر لوں گا لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا. اس کو کہتے ہیں. اسی لیے عربوں کیا کہا جاتا ہے؟ صبرن کصبر الجبال. جیسے پہاڑ اپنی جگہ جمے ہوتے ہیں ایسے جمنا. کیسا صبر کیا تھا حضرات صحابہ کرام نے، صحابیات میں، مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں کیسے کیسے حالات آئے. ہمارے اوپر تو ایسے حالات نہیں ہیں اور ہم اس قابل بھی نہیں ہیں، ہم اتنے مضبوط بھی نہیں ہیں. ہمارے اوپر تو چھوٹے چھوٹے سے حالات آتے ہیں. لیکن اس کی نیت کرنی پڑے گی کہ جو بھی حالات آئیں ہم اللہ سے مدد مانگیں گے. ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے. لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے، جمے رہیں گے اللہ کے حکم پر. تو فرمایا والصابرین والصابرات. صبر کرنے والے، دین پر جمنے والے مرد اور دین پر جمنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات. اور صرف یہ اوپر اوپر کا دکھاوا نہیں، دل کے اندر اللہ کا ڈر. دل بچھا جائے اللہ کے سامنے، دل جھکا رہے اللہ کے سامنے، اور ہر وقت اس کا ڈر ہو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری زندگی کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. میں کیسے حساب دوں گا؟ اگر ذرا بھی میرے اندر کوتاہی آ گئی، اگر ذرا بھی کمی آ گئی، ذرا بھی میں ایک قدم بھی میں نے پیچھے ہٹا لیا تو میں اللہ کے پاس جا کر کیا حساب دوں گا؟ مرد بھی یہ سوچیں، عورتیں بھی سوچیں، ہم کیسے حساب دیں گے اللہ کے پاس؟ تو خشوع کہتے ہیں دل کے اللہ کے سامنے جھک جانے کو. تو ان کا دل ہر وقت اللہ کے سامنے جھکا رہتا ہے. وہ مرد جن کا دل ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکا رہتا ہے، وہ عورتیں جن کا دل اللہ کے سامنے جھکا رہتا ہے. اب ایک آخری گر کی بات سمجھ لیجئے، یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہوگا جب دل میں ہر وقت اللہ کا خیال رہے گا، جب دل میں ہر وقت اللہ کی یاد رہے گی، جب ہر وقت اس کا خیال رہے گا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے اللہ کے پاس حساب دینا ہے. یہ ہے دل کا ذکر. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اور بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. کیا ہوگا ان کے لیے؟ اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے مغفرت اور بہت بڑا بدلہ. یہ ہے مغفرت کی شرطیں.
اتنا تم کر لو، باقی ہمارے اوپر چھوڑ دو، پھر ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ اور مغفرت ہونا، مغفرت گویا جنت کا بورڈنگ پاس ہے، جنت کا ٹکٹ ہے مغفرت۔ مغفرت ہو گئی، اب جنت میں جاؤ۔ اور پھر وہاں کی نعمتیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں کبھی دیکھی نہیں، کسی کان نے ایسی نعمتوں کا کبھی تذکرہ نہیں سنا، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو خیال بھی نہیں آ سکتا ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی۔